السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک عورت کا واقعہ۔ مکہ شہر میں ایک عورت رہتی تھی جو بیوہ تھی۔ وہ اپنی غربت کی زندگی گزار رہی تھی، یعنی کہ وہ بوڑھی عورت اپنی غریبی کی زندگی جی رہی تھی۔ اس کے گھر میں غریبی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ ایک دن جب اس کے بیٹے کی نظر اس کی ماں پر تو اس سے دیکھا نہیں گیا، حالانکہ اس کا وہ بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا، مگر اس کو تو اتنی عقل تھی کہ ماں کا جسم دکھائی دے رہا ہے۔ جب بچے سے یہ دیکھا نہیں گیا تو وہ اپنی ماں کے لیے کپڑا لینے سیدھا اپنے سگے چاچا کے پاس پہنچ گیا، لیکن چاچا نے اس کو یہ کہہ کر واپس بھگا دیا کہ میرے پاس کوئی بھی کپڑا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی ماں نے اس کو چاچا کے پاس جانے سے روکا بھی تھا اور کہا بھی تھا کہ بیٹا چاچا کے پاس نہ جانا، وہ ہماری کچھ مدد نہیں کرے گا۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ ماں، تمہارا جسم جگہ جگہ سے دکھائی دے رہا ہے اور میں تمہاری یہ حالت دیکھ نہیں سکتا ہوں، بس اسی لیے یہ لڑکا چاچا کے پاس چلا گیا تھا۔ مگر چاچا نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس کو دیکھ کر یہ لڑکا روتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ راستے میں اس لڑکے کو ایک شخص ملا۔ وہ پوچھنے لگا، بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ سن کر لڑکے نے اسے بتایا کہ میری ماں کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، اسی لیے میں میری ماں کے لیے کپڑا لانے کے لیے اپنے چاچا کے پاس گیا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ تو یہ سن کر اس شخص نے کہا، بیٹے اگر تمہیں تمہاری ماں کے لیے لباس چاہیے تو تو سیدھا حرم شریف میں چلا جا، وہاں پر تجھے ایک محمد نام کا شخص بیٹھا ہوا ملے گا۔ اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے گا تو پوری امید ہے کہ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، لیکن ایک بات سن لینا، وہ ہمارے دھرم سے نہیں ہے، ان کا دین اور دھرم کوئی دوسرا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، ماں میں چاچا کے پاس گیا تھا، مگر چاچا نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور مجھے مار کر اپنے گھر سے بھگا دیا ہے، لیکن آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ مجھے راستے میں کسی نے بتایا ہے کہ حرم شریف میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ وہاں پر ملے گا، اگر میں ان کے پاس چلا جاؤں تو وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ ماں نے جیسے ہی محمد کا نام سنا تو کہنے لگی، نہ بیٹا نہ، ان کے پاس نہیں جانا، میں نے سنا ہے کہ وہ جادوگر ہے، وہ جن سے بھی ملتے ہیں اس کا دین دھرم چھین لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ماں اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بیٹے نے کہا، ماں تم اس بات کے بارے میں بے خبر رہو، میں تمہارا وفادار رہوں گا، میں اپنا دین اور دھرم نہیں بدلوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکا سیدھا حرم شریف پہنچ گیا۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ اس وقت حرم شریف میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ لڑکا آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے پہلے ہی ایک بات کہہ دیتا ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، بیٹے بولو کس لیے آئے ہو؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میری ماں کا لباس بری طرح سے پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے میری ماں کا جسم دکھنے لگا ہے، میں میری ماں کے لیے لباس لینے آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر اتاری اور اسی لڑکے کے قدموں میں ڈال دی، اور پھر وہ لڑکا اس چادر کو لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی ماں کو وہ چادر اوڑھا دی۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہیں تم اپنا دین اور دھرم تو اسے نہیں دے آئے ہو؟ تو لڑکا کہنے لگا، نہیں ماں، میں نے ان کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے۔ یہ سن کر پھر وہ ماں کہنے لگی، بیٹا جس نے رحمت کی چادر آج میرے سر پر ڈالی ہے اس کا دین کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، انہی کا دین اور دھرم سب سے اچھا ہے، ہمیں بھی اسی کو مان لینا چاہیے۔ اس کے بعد ماں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور آپ کے قدموں میں گر پڑتی ہے اور کہنے لگی، آپ ہی کا دین سچا ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر کوئی ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے اور اسلام سے محبت کرنے لگے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے ویف اور جنہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔